حجاج بن یوسف تاریخ کے آئینہ میں تحقیق و ترتیب ابو محمد مخدوم زادہ پیش لفظ حجاج بن یوسف تاریخ اسلام کی پہلی صدی کا انسان اور اس کے قرون اولیٰ کا ایک شہرہ آفاق کردار ہے، لیکن افسوس کہ اس کے کردار نے اس کے گلے میں بدنامیوں کا ایسا طوق ڈالا جو مابعد کی 13.25 صدیوں میں بھی اتر نہیں سکا۔ چنانچہ جب تک دنیا میں ظالم اور مظلوم پیدا ہوتے رہیں گے، حجاج بن یوسف کا نام زندہ رہے گا، مگر اس کا شمار تاریخ کی گواہیوں کی بنا پر ہمیشہ ظالموں کی صف میں ہی ہوگا۔ اگر مورخین نے اس کے بارے میں جھوٹ نہیں لکھا تو پھر کم و بیش 1,20,000 افراد کے قاتل کا تاریخ اسلام کی پہلی صدی میں پنپ جانا نہایت ہی عجیب محسوس ہوتا ہے، اور انسانی دماغ اس عجوبے کو تسلیم کرنے سے عاجز آ جاتا ہے۔ شقاوت اور سنگ دلی کے یہ مناظر تو خیر قابل تسلیم ہی ہیں کہ اس بد نصیب نے عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور عظیم تابعی حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی بے بسی اور بے کسی کے عالم میں نہ صرف قتل کیا بلکہ ان کی شہادت کے بعد مزید بدسلوکی سے بھی باز نہ آیا۔ اس سے چند ہی سال قبل نواسۂ رسول سیدنا حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما و صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دیگر 71 ساتھیوں سمیت شہید کر دیے جانے کا المناک سانحہ پیش آ چکا تھا، مگر یہ بات آسانی سے تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ 1,20,000 سے زائد افراد حجاج بن یوسف کی خون آشام تلوار کی بھینٹ چڑھ گئے۔ آخر وہ انسان تھے، کوئی بھیڑ بکریوں کا ریوڑ نہیں تھا، لیکن بہرحال تاریخ اس پر مصر ہے کہ ایسا ہو چکا ہے۔ کیا تاریخ اپنے اس دعوے کا کوئی بیان ثبوت پیش کرتی ہے؟ جی نہیں۔ تاریخ کو بنظر غائر دیکھا جائے تو محض چند ایک مقامات پر اسے اس قسم کا دورہ پڑتا دکھائی دیتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسانی جان کے درپے ہو گیا اور مقام و مرتبت کی پرواہ کیے بغیر اس نے مد مقابل کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، جبکہ بعض مقامات پر اس کے غضبناک خطبات سے بھی انسانی لہو ٹپکتا دکھائی دیتا ہے۔ تاہم تاریخ اپنے اس دعوے پر کوئی واضح دلیل نہیں پیش کر سکتی، نہ ہی مقتولین کے صحیح اعداد و شمار تاریخ میں محفوظ پائے جاتے ہیں۔ البتہ اس بد نصیب کا ایک جرم ایسا ہے کہ اس کی بنا پر دنیا بھر کے مقتولین کا قتل اس کے کندھوں پر ڈالا جا سکتا ہے، اور وہ جرم ہے اس کی خاندانی نسبت، یعنی اس کا بنو امیہ سے ہونا، جبکہ بنو عباس کے دور میں خاندانی عصبیتوں اور کافرتوں کی بنا پر مرتب کرائی جانے والی تاریخ اسلام اس جرم کی سزا دیگر مختلف شخصیات کو بھی حصہ بقدر جثہ دان کر چکی ہے۔ اہل علم اس المیہ سے بے خبر نہیں ہیں۔ حجاج بن یوسف کا ستارہ عبد الملک بن مروان کے دور میں چمکا اور سلیمان کے دور میں اس کی موت کے ساتھ ہی غروب ہو گیا۔ اس کا سارا کیریئر 3 بادشاہوں کی ماتحتی میں گزرا۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، عراق اور دیگر مختلف صوبوں کی گورنریاں اسے ملتی رہیں۔ وہ نہایت سخت گیر مگر بہترین منتظم ثابت ہوا۔ اس نے کئی بغاوتیں کچلیں اور کئی شہسوار اس کے قدموں میں خاک و خون میں تڑپتے دکھائی دیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف معرکہ آرائی اور بیت اللہ پر سنگ باری میں اس کا کردار واقعتاً ایک بے دید اور بے داد ظالم و جابر اور فاسق کا کردار دکھائی دیتا ہے، جو اللہ کے گھر کی عظمت و حرمت کو پامال کرنے سے بھی نہیں چوکا۔
جبکہ وہ ابرہہ نامی بادشاہ کی داستان سن چکا اور قرآن کریم سے اس داستان کی تائید بھی حاصل کر چکا ہے۔ پھر سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے قتل ناحق کے واقعات میں اس کی درندگی اور سفاکی عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ دیگر کئی معزز و محترم شخصیات بھی اس کے دربار میں مظلومیت کی تصویر معلوم ہوتی ہیں۔ دوسری طرف ایک ایسا کارنامہ بھی اس کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتا ہے جس کی بنا پر صرف آج تک کی نہیں بلکہ قرب قیامت تک دنیائے اسلام اس کی ممنون احسان ہے اور رہے گی، اور وہ ہے اللہ کی کتاب مقدس پر نکتے اور اعراب کشی۔ یہ کیسا عجیب موڑ ہے اس کی زندگی کا اور قدرت کی اس پر مہربانی کا۔ قارئین اندازہ کریں کہ آج اگر قرآن بغیر نقطوں اور اعراب کے ہوتا تو عرب و عجم میں آج جس تعداد میں حاملین و طالبان قرآن کو سینے سے لگائے پھرتے دکھائی دیتے ہیں، اس قدر اس دولت و نعمت عظمیٰ کی فراوانی ممکن تھی؟ یقیناً آپ کا جواب نفی میں ہوگا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے کام نہایت ہی نرالے ہیں۔ یقیناً یہ اتنا بڑا کام ہے کہ قیامت کے روز اس کی سرخ روئی کا باعث بن سکتا ہے، اور جب اللہ اپنی کرم نوازی فرمائے تو حجاج کے کشتگان تیغ جفا قیامت کے روز اٹھ کر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے قادر مطلق، دنیا میں اس شخص نے ہمیں ناحق بے آبرو کیا اور خاک و خون میں تڑپایا، لیکن اس کے اسی ناروا سلوک نے ہمیں شہداء کی صف میں کھڑا کر کے تیری طرف سے اعزازات، بے بہا انعامات کا مستحق بنا دیا۔ اے ہمارے رب، اپنے اس ظالم و فاسق بندے پر اپنا قہر و غضب نازل فرمانے کی بجائے اسے اپنے عفو و کرم کی چادر میں لپیٹ دے۔ تب یہ عین ممکن ہے کہ حجاج قیامت میں بھی سر بلند ہو جائے، کسی کو اعتراض کی کیا مجال۔ حجاج کے مظالم اپنی جگہ، لیکن اس کے محاسن بھی قابل تعریف ہیں، اور ان محاسن میں خوارج کی سرکوبی اور سندھ پر محمد بن قاسم کے ذریعے فوج کشی اور فتوحات کے کارنامے بھی شامل ہیں۔ تاہم حجاج کا ہمارے عقیدے یا عقیدت کے دائرے میں آنا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی ہم قارئین پر اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ زیر نظر کتاب میں ہم نے کوشش کی ہے کہ تاریخ کے معتبر حوالوں سے حجاج کا چہرہ قارئین کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ تاریخ کا جھوٹ سچ ہمیں اپنے سر پر لینے کی ضرورت نہیں، اور یہ مناسب بھی نہیں۔ قارئین کوئی بھی رائے قائم کرنے میں آزاد ہیں۔ ہم نے جن کتابوں سے مدد لی ہے ان کی فہرست کتاب ھذا کے آخر میں پیش کر دی ہے۔ جناب مشتاق احمد بٹ صاحب قابل صد تحسین و تشکر ہیں کہ انہوں نے اس کی طباعت کا انتظام فرمایا۔ ابو محمد مخدوم زادہ، 26 دسمبر 2006۔ پہلا باب، حجاج کی پیدائش کا عجیب واقعہ۔ تاریخ نے بہت سے ایسے افراد کی پیدائش کے واقعات نہایت عجیب بیان کیے ہیں جن کی زندگی مہم جوئی میں صرف ہوئی، جنہوں نے نہایت اہم کارنامے سر انجام دیے، یا جن کی زندگی کے شب و روز کی جنگ و قتال اور حرب و ضرب میں بسر ہوئے، اور انہوں نے ایک دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھا۔ چنانچہ اسی طرح مورخین نے حجاج بن یوسف کی پیدائش کے بارے میں بھی نہایت عجیب داستان بیان کی ہے۔ اس میں حقیقت کتنی ہے اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم اسے دو مشہور مورخین کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دروغ بر گردن راوی، جھوٹ کا گناہ راوی پر۔ مسعودی اور حافظ قطب الدین لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کی ماں فاریہ بنت حمام حکیم عرب حارث بن کلدہ ثقفی کے نکاح میں تھی۔ یہ ایک مرتبہ صبح صادق میں فاریہ کے پاس آیا، دیکھا کہ وہ دانتوں میں خلال کر رہی ہے، چنانچہ اس نے اسے طلاق دے دی۔
فاریا نے طلاق دینے کے بارے میں سبب دریافت کیا۔ اس نے یہ جواب دیا کہ میں جب صبح تمہارے پاس آیا تو تم دانتوں میں خلال کر رہی تھیں۔ اگر تم نے صبح کا کھانا جلدی کھایا ہے تو تم گویا پیٹ کی بندی ہو، اور اگر تم نے رات اس حالت میں گزاری ہے کہ کھانا دانتوں میں لگا ہوا تھا تو تم گویا گندی ہو۔ یہ سن کر فاریہ نے جواب دیا کہ ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ ہاں، البتہ میں نے سخت مسواک کی ہے، یعنی دانتوں کی صفائی کی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد فاریہ سے یوسف بن حکیم بن ابی قیل ثقفی نے نکاح کر لیا تو ان سے حجاج پیدا ہوا۔ حجاج بد شکل تھا، اس کے پاخانے کا مقام نہیں تھا، چنانچہ اس کے چھید کے براز کے لیے مقام بنایا گیا۔ نیز اس نے اپنی ماں اور دیگر عورتوں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا، چنانچہ اس معاملے میں لوگ پریشان ہو گئے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ شیطان حرس بن کلدہ کی شکل میں نمودار ہو کر آیا اور کہا، کیوں آپ لوگ پریشان ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ لڑکا یوسف کا ہے، فاریہ کے بطن سے پیدا ہوا ہے اور یہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ شیطان نے یہ مشورہ دیا کہ تم لوگ کالا بکرا ذبح کر کے اس کا خون اسے چٹاؤ، پھر دوسرا کالا بکرا ذبح کر کے اس کے خون میں ڈال دو، پھر اس کے چہرے کو خون سے 4 دن تک مالش کرتے رہو تو چوتھے دن یہ ماں کا دودھ پینے لگے گا۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اس نے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ حجاج خون ریزی کے لیے بے چین رہا کرتا تھا۔ حجاج خود کہا کرتا تھا کہ مجھے خون ریزی اور وہ کام کرنے میں جس کو دیگر نہ کر سکتے ہوں خوب مزہ آتا ہے۔ اولاً حجاج سپہ سالار روح بن رفع کے ماتحت تھا، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ حجاج پیدائشی طور پر ایک جنگجو سپاہی تھا۔ چنانچہ جب اس کی رگوں میں دوڑتے ہوئے لہو نے جوانی کی منزل میں قدم رکھا تو اس نے فن سپاہیگری میں نام پیدا کرنے کی ٹھانی اور فوج میں بھرتی ہو گیا، جو عبد الملک بن مروان کا وزیر تھا، اور عبد الملک کا لشکر ان کا حکم نہیں مانتا تھا، نہ اس کے کہنے سے لشکر تیار ہوتا تھا اور نہ پڑاؤ ڈالتا تھا۔ چنانچہ عبد الملک نے روح بن زمباغ سے لشکر کی شکایت کی۔ ایک دن روح بن زمباغ نے عبد الملک سے یہ عرض کیا، عالی جاں، میری فوج میں ایک شخص حجاج بن یوسف ہے، اگر آپ اسے سپہ سالار بنا دیں تو لشکری آپ کا کہنا مانیں گے، آپ کے حکم سے 2 پابہ رکاب ہو جائیں گے اور پڑاؤ بھی ڈالیں گے۔ یہ سن کر عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو لشکر کا قائد بنا دیا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک مرتبہ عبد الملک پابہ رکاب ہوا تو لشکر والے بھی تیار ہو گئے، لیکن روح بن زمباغ کے لشکر نے تیاری میں تاخیر کی۔ چنانچہ ان کے پاس سے یوسف کا گزر ہوا، دیکھا کہ لشکر کھانے میں مصروف ہیں۔ یہ دیکھ کر حجاج نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ لشکر کے ساتھ کوچ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ لشکریوں نے کہا، آپ بھی ٹھہریے، ہمارے ساتھ کھانا کھائیے اور ابن الحنا گفتگو بند کرو۔ ابن الحنا کسی کی توہین کرنے کے وقت بولتے ہیں۔ حجاج نے کہا، جو بات پہلے تھی وہ اب نہیں رہی۔ اس کے بعد حجاج نے ان سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور روح زمباغ کے گھوڑوں کی کونچیں کٹوا دیں، خیمے جلوا دیے۔ جس وقت روح بن زمباغ کو معلوم ہوا تو فوراً عبد الملک کے پاس گیا اور عرض کیا، حضور، حجاج نے آج جو میرے ساتھ سلوک کیا ہے اس کا انصاف کیجیے۔ عبد الملک نے دریافت کیا کہ کیا ہوا، بتاؤ۔ روح بن زمباغ نے کہا کہ اس نے میرے غلاموں کو قتل کر دیا، گھوڑوں کی کونچیں کاٹ دیں، خیموں کو جلا دیا۔ یہ سن کر عبد الملک نے حجاج کو طلب کیا۔ جس وقت حجاج حاضر ہوا، عبد الملک نے کہا، تمہارا برا ہو، آج تم نے اپنے بڑے روح بن زمباغ کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سن کر حجاج نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میری قوت آپ ہی کی قوت ہے، میرا کوڑا آپ ہی کا کوڑا ہے، امیر المومنین کے لیے کیا ہے،
آپ تو ایک غلام کے بدلے 2 غلام اور ایک خیمے کے بدلے 2 خیمے روح بن زمبا کو دے سکتے ہیں۔ آپ میری لشکر کے سامنے دل شکنی نہ کیجیے۔ عبد الملک نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی کرتا ہوں۔ چنانچہ حجاج کا منشا پورا ہو گیا۔ اسی دن حجاج مضبوط ہو گیا اور اس کا شر بڑھ گیا۔ کان ھذا اول ما عرف من کفائتہ، اور یہ اس کی پہلی شرارت تھی جو کھل کر سامنے آئی۔ حیات الحیوان جلد اول صفحہ 434 تا 436۔ عبد الملک کا محلب کو خوارج سے جنگ کرنے پر مقرر کرنا۔ علامہ مسعودی لکھتے ہیں ہمیں ابو جعفر محمد بن سلیمان بن داؤد بصری منقری نے بتایا کہ مجھے ابن عائشہ وغیرہ نے بتایا کہ میں نے اپنے باپ کو کہتے سنا کہ جب خوارج بصرہ پر غالب آ گئے تو عبد الملک نے ان کے مقابلہ میں فوج بھیجی جسے انہوں نے شکست دے دی۔ پھر اس نے دوسری فوج بھیجی تو اسے بھی انہوں نے شکست دے دی۔ تو عبد الملک نے کہا بصرہ اور خوارج سے کون نمٹے گا؟ اسے بتایا گیا کہ محلب بن ابی صفرہ کے سوا اور کوئی یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ تو اس نے محلب کی طرف آدمی بھیجا۔ اس نے کہا جب تک میں انہیں بصرہ سے نہ نکالوں تو میں گناہ گار رہوں گا۔ عبد الملک نے کہا کہ اگر تو انہیں وہاں سے نکال دے تو تو میری حکومت میں شریک ہوگا۔ اس نے کہا حکومت کا 2/3 میرا حصہ ہوگا۔ اس نے کہا نصف ہوگا۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں اس سے کچھ بھی کم نہیں لوں گا، مگر تم جوانوں سے میری مدد کرو، اور جب تو خرابی پیدا کر دے تو تیرا مجھ پر کوئی حق نہ ہوگا۔ لوگ کہنے لگے کہ عبد الملک نے عراق پر ایک کمزور آدمی کو مقرر کیا ہے۔ عبد الملک کہنے لگا کہ میں نے محلب کو خوارج سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب وہ دجلہ پار کر گیا تو اس نے عبد الملک کو لکھا کہ میرے پاس ان سے لڑنے کے لیے آدمی نہیں، بس یا تو میری طرف آدمی بھیج اور یا ان کے اور بصرہ کے درمیان جنگ خالی کر دے۔ حجاج بن یوسف عراق میں۔ عبد الملک اپنے اصحاب کے پاس گیا اور کہنے لگا تم ہلاک ہو جاؤ، عراق سے کون نمٹے گا؟ تو لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن حجاج نے کھڑے ہو کر کہا میں عراق کا تصفیہ طے کروں گا۔ عبد الملک نے کہا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر کہنے لگا تم ہلاک ہو جاؤ، عراق سے کون نمٹے گا؟ تو لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی اور حجاج نے تیسری بار کھڑے ہو کر کہا امیر المؤمنین، خدا کی قسم میں اس کا قضیہ طے کروں گا۔ اس نے کہا تو عراق کا ہے، اور اس نے اسے شاہی فرمان لکھ دیا۔ جب وہ قادسیہ پہنچا تو اس نے فوج کو حکم دیا کہ وہ اس کے آگے اور پیچھے چلے، اور اس نے ایک اونٹ منگوایا جس پر کجاوا پڑا ہوا تھا۔ وہ اس پر بغیر کسی گدی اور زین کے بیٹھ گیا اور خط کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، سفری لباس پہن لیا اور اپنا عمامہ باندھ لیا، اور اکیلا ہی کوفہ میں داخل ہو کر منادی کرنے لگا کہ نماز جمعہ ہونے والی ہے، اور ان میں سے کوئی آدمی ایسا نہ تھا جو اپنے حالی و موالی کے ساتھ 20 یا 30 سے زائد آدمیوں کے ساتھ نہ بیٹھا ہو۔ بس یہ ڈھانٹا باندھ کر اور اپنی کمان کندھے پر رکھ کر ممبر پر چڑھ گیا اور اپنا انگوٹھا اپنے منہ میں رکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم اسے انگریزے ماریں۔ اتنے میں محمد بن عمیر الدارمی اپنے غلاموں کے ساتھ مسجد میں آیا، اور جب اس نے حجاج کو ممبر پر بیٹھے دیکھا کہ نہ وہ ایک طرف ہوتا ہے اور نہ بولتا ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بنی امیہ پر لعنت کرے جو اس قسم کے آدمیوں کو عراق کا حکمران بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عراق کو برباد کر دے جو اس قسم کا آدمی اس کا حکمران ہوا۔ پھر اس نے اسے سنگریزے مارنے کے لیے مسجد کے سنگریزوں پر ہاتھ مارا اور کہا خدا کی قسم کہ اگر بنی امیہ کو اس سے بھی برا آدمی ملتا تو وہ ضرور اسے ہمارے پاس بھیجتے۔ اور جب اس نے سنگریزے مارنے کا ارادہ کیا تو اس کے گھر کے ایک آدمی نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے،
اس آدمی کو مارنے سے باز رہ تاکہ ہم اس کی بات کو سن سکیں۔ اور ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ یہ آدمی گونگا ہو گیا ہے اور بات کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اور ایک دوسرا آدمی کہنے لگا کہ یہ بدو ہے، اس کو کوئی دلیل نہیں سوجھ رہی۔ بس جب مسجد لوگوں سے بھر گئی تو اس نے اپنے چہرے سے آٹا اتارا اور کھڑا ہو گیا اور عمامے کو اپنے سر سے ہٹا دیا۔ بخدا اس نے خدا کی حمد و ثنا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور سب سے پہلے یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ: میں صبح کا بیٹا ہوں اور گھاٹیوں پر چڑھ جانے والا ہوں، اور جب میں اپنا عمامہ اتاروں گا تو تم مجھے پہچان لو گے۔ عراق آنے پر حجاج کی تقریر۔ بخدا میں اٹھتی ہوئی نگاہوں اور لمبی گردنوں اور پکے ہوئے سروں کو دیکھ رہا ہوں جن کے توڑنے کا وقت آ گیا ہے، اور میں ہی ان سروں کو توڑنے والا ہوں۔ اور میں اس خون کو بھی دیکھ رہا ہوں جو عماموں اور داڑھیوں کے درمیان ٹپکتا ہے۔ یہ جنگ کا وقت ہے، پس گھوڑوں کو دوڑاؤ۔ اور رات نے انہیں ایک ایسے ہانکنے والے کے سامنے جمع کر دیا ہے جو توڑ پھوڑ دینے والا ہے، اور وہ اونٹوں اور بکریوں کا چرواہا نہیں، اور نہ ہی تختے پر گوشت کاٹنے والا قصاب ہے۔ نیز اس نے کہا، رات نے ایک مضبوط آدمی کے لیے فوج کو جمع کر دیا ہے جو بڑا بانکا اور گرجنے والا بادل سے بھی خراج لینے والا ہے، اور وہ مہاجر ہے، بدو نہیں۔ نیز کہا، اور جنگ نے اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا ہے، اور انہوں نے بہت جد و جہد کی ہے، اور جنگ سخت ہو گئی ہے اور وہ بھی سخت ہو گئے ہیں، اور کمان اس میں کنواری لڑکی کے ہاتھ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت چلے کی طرح ہو گئی ہے۔ امیر المومنین نے اپنے ترکش کو جھاڑا تو اس نے مجھے سب سے زیادہ تلخ مزاج، تیز دھار اور مضبوط چوٹ لگانے والا پایا۔ بس اگر تم ٹھیک رہے تو تمہارے امور ٹھیک رہیں گے، اور اگر تم نے میرے لیے چھوٹے چھوٹے راستوں کو اختیار کیا تو تم مجھے ہر گھات میں موجود پاؤ گے۔ خدا کی قسم میں تمہاری کسی لغزش کو قبول نہیں کروں گا اور نہ تمہارے کسی عذر کو قبول کروں گا۔ اے اہل عراق، تم اہل شقاق و نفاق اور برے اخلاق کے حامل ہو۔ خدا کی قسم مجھے انجیر کی طرح ٹھوکا نہیں لگایا جا سکتا، اور نہ میں کسی حادثے سے پریشان ہوتا ہوں، اور نہ میں قتل ہونے سے بھاگتا ہوں۔ مجھے تجربہ کے بعد تلاش کیا گیا ہے۔ خدا کی قسم تمہیں لکڑی کی طرح چھیل کر رکھ دوں گا، اور نرم و نازک ہاتھ پاؤں والی عورت کی طرح تمہیں پٹیاں باندھوں گا، اور تمہیں وطن سے دور رہنے والے اونٹوں کی طرح مار دوں گا، اور تم کو پتھروں سے زخمی کرنے کی طرح زخمی کر دوں گا۔ اے اہل عراق، تم نے بہت دفعہ ضلالت اختیار کرنے کی کوشش کی ہے، اور تم ہلاکت کے راستے پر چلے ہو۔ تم نے برے طریقوں کو اختیار کیا ہے اور تم جہالت میں بڑھ گئے ہو۔ اے ڈنڈے کے غلاموں اور لونڈیوں کے بچوں، میں حجاج بن یوسف ہوں۔ خدا کی قسم جو وعدہ کرتا ہوں اسے پورا کرتا ہوں، اور جسے بوسیدہ کر دیتا ہوں اسے پھاڑ دیتا ہوں۔ اور ان پارٹیوں اور قیل و قال سے اور جو کچھ ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے اس سے بچ کر رہو۔ اے کمینی عورتوں کے بچوں، یہ تمہارے کام نہیں۔ ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے اور میرا شکار بننے سے احتیاط کرے۔ اے عراقیوں، تمہاری مثال اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرح ہے، مثلاً قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ سورہ نحل آیت 112۔ یعنی اس بستی کی طرح ہے جو پرامن اور مطمئن تھی، اور اسے ہر جگہ سے بافراغت رزق ملتا تھا، بس اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا۔ لہٰذا جلدی کرو اور درست ہو جاؤ اور سیدھے ہو جاؤ اور ٹیڑھے نہ ہو، اور
مشائیت کرو اور بیعت کرو اور عاجز بنو اور جان لو کہ میں زیادہ باتیں اور بکواس نہیں کیا کرتا اور نہ تم مجھ سے بھاگ سکتے ہو۔ صرف تلوار کا ٹوٹنا باقی ہے، پھر میں سردی اور گرمی میں اسے نیام میں نہیں کروں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گردنوں کو امیر المؤمنین کے لیے سیدھا کر دے اور تمہارے خوددار لوگ اس کے مطیع ہو جائیں۔ اور میں نے غور و فکر کے بعد صدق کو نیکی کے ساتھ پایا ہے اور نیکی کو جنت میں پایا ہے اور جھوٹ کو فجور کے ساتھ پایا ہے اور فجور کو آگ میں پایا ہے۔ آگاہ رہو کہ امیر المؤمنین نے مجھے تمہیں عطیات دینے اور تمہیں تمہارے دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے مہلت کے ساتھ بھجوانے کا حکم دیا ہے، اور میں نے تمہیں اس بات کا حکم دے دیا ہے اور تمہیں 3 دن کی مہلت دے دی ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کو عہد دیا ہے اور وہ مجھ سے اس کا مواخذہ کرے گا اور وہ مجھ سے اس عہد کو پورا لے گا۔ اور مہلت کی طرف فوج بھیجنے کے بعد میں نے جس آدمی کو دیکھا اس کو قتل کر دوں گا اور اس کا مال لوٹ لوں گا۔ اے غلام، ذرا امیر المؤمنین کا خط پڑھ کر انہیں سنا دو۔ کاتب نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان کی طرف سے عراق کے مسلمان مومنوں کی طرف، تم پر سلامتی ہو اور میں تمہارے ساتھ اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حجاج نے کہا، اے غلام خاموش ہو جاؤ۔ پھر اس نے غضبناک ہو کر کہا، اے اہل عراق، اے اہل نفاق و شقاق اور برے اخلاق کے حاملوں اور تفرقہ بازوں اور گمراہوں، امیر المؤمنین تمہیں سلام کہتے ہیں اور تم انہیں سلام کا جواب نہیں دیتے۔ خدا کی قسم اگر میں زندہ رہا تو تمہیں لکڑی کی طرح چھیل کر رکھ دوں گا اور تمہیں اس ادب کے سوا کوئی اور ادب سکھاؤں گا۔ یہ ابن سمیہ کا لکھایا ہوا ادب ہے جو عراق میں پولیس کا انچارج تھا۔ اے غلام خط کو پڑھو۔ پس وہ سلام کے الفاظ پر پہنچا تو حاضرین مسجد نے کہا، وعلی امیر المؤمنین السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس نے ممبر سے اتر کر لوگوں کو عطیات دینے کا حکم دیا۔ مہلب اس وقت مہرجان قدق میں تارکہ خوارج سے برسرِ پیکار تھا۔ جب تیسرا دن ہوا تو حجاج بنفس نفیس لوگوں کو بھیجنے کے لیے بیٹھا تو اس کے پاس سے عمیر بن ضابی تمیمی برجمی گزرا، اور پھر بنی مدیادیہ کا ایک آدمی گزرا جو کوفہ کے اشراف میں سے تھا اور وہ بھی مہلب کی فوج میں تھا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ امیر کا بھلا کرے، میں ایک پیر فرتوت اور علیل و ضعیف آدمی ہوں اور میرے کئی لڑکے ہیں، اور میری جگہ ان میں سے جو طاقتور اور اچھا شہسوار ہو امیر اس کو منتخب کر لیں۔ حجاج نے کہا، بوڑھے کی جگہ جوان آدمی کے لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جب وہ بوڑھا چلا گیا تو موسیٰ بن سعید اور مالک بن اسما نے اسے کہا، اللہ تعالیٰ امیر کا بھلا کرے، کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا، نہیں۔ ان دونوں نے کہا، وہ عمیر بن ضابی التمیمی ہے جس نے امیر المؤمنین عثمان پر حملہ کر کے ان کے مقتول ہونے کی حالت میں ان کی ایک پسلی توڑ دی تھی۔ حجاج نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ۔ اسے لایا گیا تو حجاج نے اسے کہا، اے بوڑھے، تو ہی امیر المؤمنین کے قتل کے بعد ان پر حملہ کر کے ان کی پسلی توڑنے والا ہے؟ اس نے جواب دیا، عثمان نے میرے بوڑھے باپ کو قید کر دیا تھا اور وہ قید ہی میں مر گیا تھا۔ حجاج نے کہا، اچھا تو امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ از خود جنگ کرتا ہے اور ازارقہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے دوسرے آدمی بھیجتا ہے، کیا یہ تیرے باپ ہی کا شعر نہیں؟ ترجمہ، میں نے ارادہ کیا اور کچھ نہ کر سکا، اور کاش کہ میں کچھ کرتا اور اس کی بیوی کو رلا دیتا۔ اے شیخ، خدا کی قسم تیرے قتل ہو جانے میں دونوں شہروں کی بھلائی ہے۔ پھر وہ نظر اٹھا کر سیدھا اس کی طرف آیا، کبھی وہ اپنی داڑھی کو کاٹتا اور کبھی چھوڑ دیتا۔ پھر اس نے اس کے پاس آ کر کہا، اے عمیر،
تو نے ممبر پر میری تقریر سنی تھی؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ حجاج نے کہا، خدا کی قسم یہ بہت بری بات ہے کہ میرے جیسا آدمی جھوٹ بولے۔ اے غلام، اسے جا کر قتل کر دو۔ تو اس نے اسے قتل کر دیا، اور جب وہ قتل ہو گیا تو لوگ ہر مشکل اور آسان راستے پر چل پڑے اور مہلب کی تلاش میں جدھر منہ آیا ادھر نکل گئے، اور پل پر اس قدر ازدحام ہو گیا کہ بعض لوگ دریائے فرات میں گر پڑے تو پل کے انچارج نے آ کر حجاج کو کہا، اللہ تعالیٰ امیر کا بھلا کرے، بعض لوگ دریائے فرات میں گر پڑے ہیں۔ اس نے کہا، تیرا برا ہو، یہ کیسے ہوا؟ اس نے جواب دیا، اس فوج کے لوگوں کا پل پر اس قدر ازدحام ہو گیا تھا کہ پل تنگ ہو گیا۔ اس نے کہا، جا کر ان کے لیے 2 اور پل تیار کرو۔ عبداللہ بن زبیر اسدی خوف زدہ ہو کر بھاگ گیا۔ جب وہ جامین کے قریب تھا تو اسے اپنی قوم کا ایک آدمی ابراہیم نامی ملا۔ اس نے پوچھا، کیا حال ہے؟ ابن زبیر نے کہا، شر ہی شر ہے، اور مہلب کی فوج سے عمیر قتل ہو چکا ہے۔ اور کہنے لگا، ترجمہ، میں جب ابراہیم سے ملا تو میں نے اسے کہا کہ اب معاملہ بہت خطرناک اور مشکل ہو گیا ہے، تو تیاری کر لے، یا تو زابی کے بیٹے عمیر سے ملاقات کرے گا یا مہلب سے۔ یہ 2 باتیں ہیں جن سے تیری نجات اسی طرح ہو سکتی ہے کہ تو عقاب کے 1 سالہ قبرے بچے پر سوار ہو جائے۔ اور اس نے ایسا ہی کیا، اگرچہ خراساں اس کے نزدیک تھا، مگر اس نے اسے بازار کی جگہ یا اس سے بھی زیادہ قریب جگہ پر دیکھ لیا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو حجاج اپنی تلوار کو عمر بھر نیام میں نہیں کرے گا، یہاں تک کہ بچے کو بوڑھا کر دے گا۔ لوگ بھاگتے ہوئے فوج کے اسلحہ وغیرہ کی طرف گئے، اور انہوں نے اپنے اپنے گھر والوں کو پیغام بھیجا کہ ہماری جگہ پر ہی ہمیں توشہ بھیج دو، اور حجاج نے پل کے انچارج سے کہا، پل کو کھول دو اور کسی کے جانے میں حائل نہ ہو، اور اس نے مہلب کو ایک نشانی بھیجی۔ ابھی 10واں دن نہیں ہوا تھا کہ لوگ مہلب کے پاس جمع ہو گئے، تو اس نے پوچھا، عراق پر کس کو عامل مقرر کیا گیا ہے؟ خدا کی قسم یہ کوئی مرد ہے، اور اب بخدا دشمن کے لیے ہلاکت ہوگی انشاءاللہ۔ ابن الاشعث کا خروج۔ حجاج نے عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کو قسطان، بست اور رخج کا عامل مقرر کیا۔ وہ وہاں سے ترکی اقوام کے ساتھ نبرد آزما ہوا۔ وہ لوگ ترکوں کی انواع ہی تھے جنہیں غوث اور خلج کہا جاتا تھا، اور اس نے ان کے ملحقہ مملکات کے پیل وغیرہ جیسے ہندوستانی بادشاہوں سے بھی جنگ کی۔ قبل ازیں ہم اس کتاب میں ہندوستانی بادشاہوں اور دنیا کے دیگر بادشاہوں کے مراتب کا ذکر کر چکے ہیں، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک بادشاہ کی مملکت اور اس کے علاقے کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان میں سے چیدہ بادشاہوں کے حالات بھی بیان کیے ہیں، اور یہ بات بھی واضح کی ہے کہ بلاد ہند میں سے اس علاقے کے ملحقہ علاقوں کے تمام بادشاہ رتبیل کہلواتے تھے۔ پس ابن اشعث نے حجاج کی اطاعت چھوڑ دی اور بلاد کرمان کی طرف چلا گیا۔ پھر اس نے عبد الملک کی اطاعت اختیار کر لی۔ حجاج بصرہ کی طرف چل پڑا اور ابن اشعث حجاج کی طرف چل پڑا، اور اس نے عظیم جنگیں لڑیں۔ اور عبد الرحمن بن اشعث کے متعلق ایک شاعر کہتا ہے، ترجمہ، اس نے بادشاہوں کی اطاعت کا جوا اتار پھینکا، اور اس کے جھنڈے تلے میدانوں کے لوگ اور اقوام کے شریف سرداروں نے مارچ کیا۔ حجاج بن یوسف نے عبد الملک کو ابن اشعث کے حالات لکھے تو عبد الملک نے اس کی طرف لکھا، میری زندگی کی قسم کہ اس نے اللہ کی اطاعت کو اپنے دائیں ہاتھ سے اور اس کی حکومت کو اپنے بائیں ہاتھ سے خیر بات کہا ہے، اور وہ دین سے برہنہ ہو کر نکل گیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس کی اور اس کے گھر والوں کی ہلاکت اور ان کا استیصال امیر المؤمنین کے ہاتھوں ہوگا۔ اور اطاعت کے چھوڑنے کے متعلق میرا جواب ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں، ترجمہ،
بردباری اور حلم، اور کل تک ان کے انتظار میں نہ میں کمزوری دکھاؤں گا اور نہ میرے کہنے میں کمی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ گردش روزگار اور جہالت تمہیں ایک خوفناک راستہ پر ڈال دے گی۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے پشتے کو کوئی خوف نہیں، اور میرا نیزہ ٹوٹنے پر بھی نرم نہیں ہوتا؟ ابن اشعث کوفہ میں آیا تو حجاج نے عبد الملک کو خط لکھا، جس میں ابن اشعث کی فوج کی کثرت کا ذکر کیا اور اس سے امداد مانگی، اور اپنے خط میں لکھا: اے اللہ کے غوث مدد کر، اے اللہ کے غوث مدد کر، اے اللہ کے غوث مدد کر۔ بس عبد الملک نے اسے فوج سے مدد دی اور اسے لکھا: میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ دیر الجماجم کے معرکے اور ابن اشعث کا قتل۔ حجاج اور ابن اشعث کی مڈبھیڑ دیر الجماجم کے مقام پر ہوئی۔ ان کے درمیان 80 سے زائد معرکے ہوئے، جن میں بے شمار مخلوق موت کے گھاٹ اتر گئی۔ یہ واقعہ 83 ہجری کا ہوا اور ابن اشعث کو شکست ہوئی۔ وہ بھاگ کر ہندوستانی بادشاہوں کے پاس پہنچ گیا اور حجاج مسلسل اس کے قتل کی تدبیریں کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ قتل ہو گیا اور اس کا سر لایا گیا تو حجاج نے کوفہ کے منبر پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، پھر کہنے لگا کہ اے عراقیوں، شیطان تمہارے اندر داخل ہو گیا ہے اور تمہارے گوشت، ہڈیوں اور اطراف و اعضاء میں رچ بس گیا ہے، اور تمہارے خون کی رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے اور پسلیوں اور گودے تک پہنچ گیا ہے، اور اس نے تم میں اختلاف، شقاق اور نفاق بھر دیا ہے۔ پھر اس نے وہاں آلتی پالتی مار کر گھونسلہ بنا لیا ہے، اور اب اس میں انڈے بچے دیے ہیں، اور تم نے اسے اپنا رہنما بنا لیا ہے اور تم اس کی پیروی کرتے ہو، اور تم نے اسے اپنا لیڈر بنا لیا ہے اور تم اس کی اطاعت کرتے ہو، نیز تم نے اسے اپنا مشیر بنا لیا ہے اور تم اس سے مشورہ طلب کرتے ہو۔ کیا تم میرے آہواز کے ساتھی نہیں جب تم نے مجھ سے خیانت کرنے کی کوشش کی اور تم نے میرے خلاف لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور خیال کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور خلافت کو چھوڑ دے گا؟ اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تم شکست کھا کر اور چھپ چھپا کر کھسکتے پھرتے تھے اور دوڑتے ہوئے منتشر ہو رہے تھے، اور تم میں سے ہر آدمی نے بزدلی اور خوف کے مارے اپنی گردن پر تلوار رکھی ہوئی تھی۔ پھر یوم الزاویہ کو، اور یوم الزاویہ کیا ہے؟ وہاں پر تم نے بزدلی دکھائی اور لڑکھڑا گئے، اور خدا تعالیٰ نے تم سے بیزاری کا اظہار کیا۔ تم اپنے کندھوں پر تلواریں رکھے بھاگے جا رہے تھے، اور تمہارا دوست تم سے ایڑیوں کے بل گر گیا تھا جب تم بدکے ہوئے اونٹوں کی طرح اپنے وطنوں کو بھاگے، اور آدمی نہ اپنے بیٹوں کے متعلق پوچھتا تھا اور نہ اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ ہتھیاروں نے تمہیں کاٹ کر رکھ دیا اور نیزوں نے تمہیں توڑ پھوڑ دیا۔ اور دیر الجماجم کے روز وہاں پر بڑی جنگیں اور عظیم معرکے ہوئے۔ وہاں پر ایسی تلوار چلی جو کھوپڑی کو اس کی جگہ سے اڑا دیتی تھی اور دوست کو دوست سے غافل کر دیتی تھی۔ اے عراقیوں، میں تم سے کس چیز کی امید رکھوں یا کس بات کی توقع رکھوں، اور میں تم پر کس وجہ سے رحم کھاؤں اور تمہیں کس چیز کے لیے سنبھال کر رکھوں؟ کیا عداوتوں کے بعد جھوٹی باتیں بنانے یا چھلانگیں لگانے کے بعد چھلانگ لگانے کے لیے سنبھال رکھوں؟ میں تمہاری کس بات کو دیکھوں اور تمہاری کس چیز کا انتظار کروں؟ اگر تمہیں تمہاری سرحدوں پر بھیجا جائے تو تم بزدلی دکھاتے ہو، اور اگر تم امن میں ہو یا خوف میں تو منافقت کرتے ہو۔ نہ تم کسی نیکی کی جزا دیتے ہو اور نہ کسی نعمت کا شکر ادا کرتے ہو۔ اے عراقیوں، جب کسی بھونکنے والے نے تمہیں بھونکنے کو کہا، یا کوئی گمراہ تم پر ناراض ہوا ہے، یا کسی عہد شکن نے تمہیں چلنے کو کہا ہے، اور یا کسی سرکش نے
تم سے مدد طلب کی ہے تو تم نے اس کی تابعداری کی ہے اور اس کی بیعت کی ہے اور اس کو پناہ دی ہے اور اسے کفایت کی ہے۔ اے عراقیوں، تم ہر فتنہ پرور کوے کی طرح کائیں کائیں کرنے والے اور جھوٹے آدمی کے پیروکار اور انصار ہوتے ہو۔ اے عراقیوں، تمہیں تجربات نے فائدہ نہیں دیا اور نہ واعظ و نصیحت تمہیں بچا سکتا ہے اور نہ جنگوں سے تم نے کوئی عبرت حاصل کی ہے۔ تمہارے سینوں میں وہی بات پڑے گی جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں کاموں کے آغاز و انجام کے وقت الجھا دے گا۔ اے شامیوں، میں تمہارے لیے اس شتر مرغ کی طرح ہوں جو اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان سے گندگی کو دور کرتا ہے اور انہیں بارش سے پناہ دیتا ہے اور انہیں بھیڑیوں اور دیگر جانوروں سے بچاتا ہے۔ اس کی موجودگی میں نہ ان کی طرف گند آ سکتا ہے اور نہ ہلاکت اور نہ انہیں تکلیف ہو سکتی ہے۔ اے شامیوں، تم تعداد اور تیاری والے ہو اور جنگ میں ڈھال ہو۔ اگر ہم جنگ کریں تو تم بھی جنگ کرتے ہو اور اگر ہم جنگ سے پہلو تہی کریں تو تم بھی کرتے ہو۔ تمہاری اور عراقیوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے نابغہ بن چودہ نے کہا ہے۔ ترجمہ: اور اگر ان کا حصہ انہیں آواز دے تو وہ انہیں نہیں ملتا اور نہ ہماری تکذیب ہوتی ہے۔ جیسے یہود کا قول ہے کہ ہم نے سچ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ وہ صلیب دیا گیا ہے۔